نیکیوں کے اس موسم بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں سدھار لا سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام نبیوں کے قصے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جلن سے، حسد سے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں کنویں سے نکال کر بادشاہ کے گھر پہنچا دیا۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے ان کو دعوت گناہ دیا، لیکن آپ نے اس کی دعوت پر لات مار دیا۔ پاک دامنی ظاہر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی عزیز مصر نے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ 9 سال تک جیل میں رہے، جیل میں دعوت کا کام کیا۔ درباریوں میں سے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی، ایک کو سزا مل گئی اور دوسرا رہا کیا گیا۔ اور جب رہا پانے والا جیل سے رہا پاتا ہے اور بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے تو بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے۔ اس طرح جیل میں ایک زمانہ گزر جاتا ہے۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ ایک طرف 7 موٹی گائیں ہیں اور دوسری طرف 7 دبلی گائیں ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 بالیاں خشک ہیں۔ ایک طرف 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری طرف 7 خشک بالیاں ہیں۔ اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو درباری چونکہ خواب کی تعبیر جانتے نہیں تھے، اب کیا جواب دیتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ خواب پریشاں ہے، اس کی طرف بالکل دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جبکہ بادشاہ نے یہ خواب درباریوں کے سامنے پیش کیا تھا، قیدی کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، جو آپ کے ساتھ جیل میں رہ چکا تھا۔ بادشاہ سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس یہ قیدی آیا اور یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب سنا تو تعبیر یہ بتائی کہ 7 موٹی گایوں سے مراد یہ ہے کہ 7 سال تک خوشحالی رہے گی۔ لگاتار تم 7 سال تک کھیتی کرتے رہو گے، پھر اس کے بعد 7 سال تک قحط سالی آئے گی، پھر اس کے بعد اگلا جو سال آئے گا اس میں خوشحالی رہے گی۔ اس لیے 7 سال جو غلے پیدا ہوں انہیں اپنی بالیوں میں ہی رہنے دو، تاکہ اگلے 7 سال تک یہ غلے اور یہ اناج کام آ سکیں، چل سکیں، غلے کے محتاج نہ ہو سکو۔ یہ تعبیر بہت پیاری تعبیر تھی۔ اس تعبیر کو سن کر ساقی بادشاہ کے پاس آیا اور تعبیر سنائی
تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اسی وقت یہ آرڈر جاری کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر میرے پاس لایا جائے تاکہ اسے میں اپنے خاص وزیروں میں شامل کر سکوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی براءت ظاہر ہونے سے پہلے نکلنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تو ضرور رہتی کہ یہی وہ آدمی ہے جس نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، جس کے جرم میں سزا کاٹا تھا۔ چنانچہ آپ نے نکلنے سے پہلے یہ شرط رکھی کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ مجھے کس سبب سے جیل میں ڈالا گیا۔ چنانچہ اونچے گھرانے کی عورتوں نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام کا کردار بے داغ تھا، اور پھر زلیخا بھی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر کرتے ہوئے بول اٹھی، کہا الآن حصل الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ بے شک یوسف بالکل سچا تھا، یعنی اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی میری ہے، میں نے ہی اسے گناہ کی دعوت دی تھی، غلطی میری ہی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام کی براءت ظاہر ہو چکی تو اب یوسف علیہ السلام جیل سے نکلتے ہیں۔ جیل سے نکلنے کے بعد بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی اور کہا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، آپ ہمارے خاص لوگوں میں سے شامل ہو جائیے، میں اپنے خاص کاموں کے لیے آپ کو مقرر کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اندر اہلیت رکھتے تھے، قابلیت رکھتے تھے، چنانچہ آپ نے بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح بادشاہ نے آپ کو وزیر خزانہ کھاد منتری بنا دیا، یعنی یوسف علیہ السلام مصر کے سرکانی خزانے کے مالک بنا دیے گئے۔ وقت گزرتا رہا، خوشحالی کے دن آئے، پھر قحط سالی کے دن بھی آ پہنچے۔ ہر طرف قحط سالی سے لوگ پریشان ہیں سوائے مصری خزانے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے اگلے 7 سال کے لیے پلاننگ کر کے غلے جمع کر لیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب مصر میں غلے کا پتہ چلا تو حاسد بھائی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھائی تھے، فوراً پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اس مرتبہ پر، اس عہدہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ برکیف یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں میں سے ہر ایک شخص کو 1 اونٹ کے بوجھ کے مطابق غلہ دے دیا، پھر ان کے حالات پوچھے کہ وہ کتنے لوگ ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ہم 12 بھائی ہیں، 1 گم ہو گیا اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کے پاس ہے، یعنی جو گم ہو گیا اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگلے سال آنا تو اس بھائی کو بھی لیتے آنا۔ آپ نے اپنے بارے میں اب تک کچھ نہیں بتایا۔ اگر تم اگلے سال اپنے بھائی کو لے کر نہ آئے تو یاد رکھو تمہیں غلہ بالکل نہیں ملے گا اور نہ تمہاری مہمانی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے
کہ جب ہم آئیں گے تو اپنے بھائی کو بھی لے کر کے آئیں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ ان کے پیسے ان کے سامانوں میں رکھ دیے جائیں، یعنی سامان بھی مل گیا فری میں اور ان کے پیسے بھی واپس کر دیے گئے، اور ایسا اس لیے کیا کہ اگلے سال آنے میں ان کو دقت نہ ہو، پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بھائی اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ جب تک ہم بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے اگلا غلہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ پھر جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ سرمایہ بھی بادشاہ نے لوٹا دیا ہے، فری میں سامان دے دیا ہے، غلہ دے دیا ہے۔ اب بیٹے منت اور سماجت کرنے لگے، پر یعقوب علیہ السلام ان کی گزارش کو سختی سے رد کر رہے تھے، لیکن معاملہ غلہ کا تھا۔ اگر بنیامین کو نہیں بھیجیں گے تو کھانے کے لیے غلے کہاں سے آئیں گے؟ بالآخر مرتے کیا نہ کرتے، تھک ہار کر بنیامین کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن جانے سے پہلے بیٹوں کو وصیت کی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کے سب خوبصورت تھے، ڈر تھا کہ کہیں انہیں نظر نہ لگ جائے، کیونکہ نظر لگنا بھی حق ہے، النظر حق، نظر لگ جانا حق ہے۔ چنانچہ بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ جب سارے بھائی یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی بنیامین سے ملے۔ برسوں کی جدائی کے بعد ملاقات ہوئی تھی، انسانی جذبات ان کے ساتھ بھی تھے۔ خواہش ہوئی کہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیا جائے اور راز و نیاز کی باتیں کی جائیں، لیکن آپ بنیامین کو بغیر کسی سبب کے روک نہیں سکتے تھے۔ کافر حکومت ہے، لیکن ایک مسلمان کافر حکومت کے قانون کا بھی پاسدار ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام قانون کی مخالفت نہیں کرتے ہیں بلکہ قانون کے دائرے میں چلتے ہوئے اپنے بھائی کو روکنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بنیامین کو روکنے کے لیے ایک تدبیر کی۔ تدبیر کیا تھی؟ تدبیر یہ تھی کہ بنیامین سے ملتے ہی یوسف علیہ السلام نے ان سے چپکے سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور میں تمہیں اپنے پاس روکنا چاہتا ہوں، کسی سے کچھ مت بتانا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو غلہ دے دیا تو بنیامین کے کجاوے میں، بنیامین کے جھولے میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا جس سے غلے بھی ماپے جاتے تھے۔ جب وہ لوگ آبادی سے باہر نکل گئے تو یکایک ایک پکارنے والے نے پکار لگائی، ایھا العیر انکم لسارقون، اے قافلہ والے تم لوگ چور ہو۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا گیا کہ بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ کھو گیا ہے اور جو اس کا پتہ بتائے گا اسے ایک اونٹ غلہ مزید دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے داخل نہیں ہوئے کہ فساد پھیلائیں، اور نہ ہم چور ہیں، ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم چوری کر کے جائیں۔ سرکاری آدمی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی کے پاس یہ پیالہ مل گیا تو اس کی سزا کیا ہے تم خود بتاؤ۔ بھائیوں نے کہا کہ جس کے پاس ملے اسے آپ قید کر دیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کسی کے پاس پیالہ ہے نہیں۔
تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے یعنی بنیامین سے پہلے سب کے سامان کو چیک کیا. جب بھائی کے سامان کے پاس پہنچے تو پیالہ بنیامین کے جھولے میں مل گیا. اس طرح یوسف علیہ السلام کو جواز مل گیا کہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیں. جب بھائیوں نے دیکھا کہ پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا ہے تو اب بدل گئے. کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. اگر اس نے چوری کی تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اس کا بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے. چوری کا الزام کس پہ ڈالا؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا. ان کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں تھی کہ کن سے وہ مخاطب تھے. ان نادانوں کو کیا پتا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے ہی مخاطب ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ جس چوری کی طرف بھائیوں نے اشارہ کیا تھا وہ چوری یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنے نانا کا بت، اپنے نانا کی مورتیاں چرا کر کے اٹھا کر کے اسے توڑ دیا کرتے تھے. برکیف یوسف علیہ السلام خون کے گھونٹ پی کر کے رہ گئے یہ جواب سننے کے بعد. البتہ دل ہی دل میں یہ ضرور کہا ہوگا کہ تم کیسے بدقماش ہو. اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کیا الزام ڈال رہے ہو. اب بھائی منت سماجت کرنے لگے، کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہم نے وعدہ لیا تھا اپنے باپ سے، اس کے باپ بہت برے ہیں، پلیز اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیجئے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم ایسا قطعاً نہیں کر سکتے. جرم کرنے والے کو چھوڑ دیں اور جس نے جرم نہیں کیا اس کو ہم پکڑ لیں، ملزم کو چھوڑ دیں اور بے گناہ کو پکڑ لیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا. جب بھائی بنیامین کو چھڑانے میں ناکام ہوئے تو سب بھائی اکٹھا ہوئے. بڑے بھائی نے کہا کہ ہم کون سا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جائیں گے، میں نہیں جا سکتا، تم لوگ جاؤ، باپ سے کہنا کہ بنیامین نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ نے اسے روک لیا ہے. جب بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بنیامین کی داستان سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے. نبی تھے نا. آپ نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارا بیان غلط ہے، بنیامین نے چوری نہیں کی، یہ اس کی عادت نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے یہ بات بتانی ہے، اپنی طرف سے تم نے یہ باتیں گڑھی ہوئی ہیں. پھر کہا کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو میرے پاس پہنچا دے. مسلسل رونے کی وجہ سے آنکھ کی روشنی جا چکی تھی. ایک دن اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو تم دوبارہ جاؤ، یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو، وہ ضرور ملیں گے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. چنانچہ ایک بار پھر سارے کے سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس قحط سالی سے تنگ آ کر غلے کے لیے آتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں، چہرے پر بدحالی کی کیفیت تھی. گزارش کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہم محتاج ہیں، ہمیں غلے دیے جائیں، ہم پر خیرات کیا جائے.
جب آپ نے ان کی کیفیت دیکھی تو آپ کو بھی ترس آ گیا، آپ سے رہا نہ گیا، اور آپ نے انہیں اپنی پہچان کرا دی۔ پہچان کراتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا انداز اختیار کیا، اللہ نے اسے نقل کیا ہے، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا جبکہ تم نادان تھے؟ یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم نے یوسف کے ساتھ دشمنی میں، جلن میں، حسد میں ظلم کیا تھا اور کنویں میں ڈال دیا تھا۔ یہ سن کر وہ سکتے میں رہ گئے، حیرت کی انتہا نہ رہی، اور رہتی بھی کیسے کہ یوسف کا نام بادشاہ لے رہے تھے، مطلب شاید یہی تو یوسف نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، مارا نہیں جاتا۔ اور ہاں تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری پچھلی حرکتوں کو معاف کرتے ہیں، تم نے جو کچھ بھی کیا سو کیا، ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ لیکن بتاؤ والد صاحب کا کیا حال چال ہے، کیا حال خبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی جدائی میں روتے روتے ان کی بینائی جا چکی ہے، ان کی بصارت جا چکی ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دیا اور کہا کہ اسے لے جائیں اور والد کے چہرے پر ڈالیں، بینائی لوٹ آئے گی، اور پوری فیملی کے ساتھ آپ لوگ یہاں میرے پاس آ جائیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر سارے کے سارے بھائی باپ کے پاس آتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالتے ہیں تو واقعی بصارت لوٹ آتی ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ کرتا کے ذریعہ یعقوب علیہ السلام کی بصارت لوٹ آئی۔ جیسے بہت سارے نبیوں کو معجزے دیے گئے تھے، ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتا میں اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر یہ اثر رکھ دیا تھا، تو چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت لوٹ آئی۔ اس طرح سارے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، مصر پہنچ جاتے ہیں۔ سارے بھائیوں نے گلے مل کر غلطی سے معافی مانگی، سب کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، والدین کو تخت پر بٹھایا گیا، بھائیوں نے جھک کر سلام کیا اور سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حسد کرنے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، اور جس سے حسد کیا گیا ہے اسے بلندی ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے حسد سے بچنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اس قصے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم نیک ہیں تو اللہ ہمیں ہرگز برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس قصے سے ہمیں عفت اور پاک دامنی کے اچھے انجام کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو عفت شعار بننا چاہیے، عفت کی حفاظت
کرنے والا بننا چاہیے، دامن عفت کو داغدار ہونے نہیں دینا چاہیے۔ یہاں پر ہمیں صبر و رضا کا اعلیٰ ترین درس ملتا ہے، اور اس قصے میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ساری اولاد کے بیچ میں انصاف ہونا چاہیے، ورنہ بچوں پر اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے اور بھائی دوسرے بھائی سے جلنے لگ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، حالات کیسے بھی خراب کیوں نہ ہوں، حالات کیسے بھی پرخطر کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی آتی ہے، ہر تنگی کے بعد نہیں بلکہ تنگی آسانی لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبیوں کے قصے سے سبق لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، انہی چند باتوں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔